علی و زہرا کی پوتی سکینہ بنت حسین، وجیہی ہو کہ ہو یا علی میسم تمار کا جذبہ دے دو، مدحت آل پیمبر کا سلیقہ دے دو۔ یا علی آپ سبھی حضرات کے لیے شعر ہے، مولا کی بارگاہ میں ملاحظہ فرما لیں۔ یا علی میسم تمار کا جذبہ دے دو، مدحت آل پیمبر کا سلیقہ دے دو، میرے بچے بھی بنے آپ کے بچوں کے غلام، مجھ کو عباس کی اولاد کا صدقہ دے دو۔ میرے بچے بھی بنے آپ کے بچوں کے غلام، مجھ کو عباس کی اولاد کا صدقہ دے دو، مجھ کو عباس کی اولاد کا صدقہ دے دو۔ اور یہ تین شعر بالخصوص خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات۔ ہم اپنے دل کا راز بتاتے ہیں آج بھی، دیکھیں قبلہ، ہم اپنے دل کا راز بتاتے ہیں آج بھی، مولا تمہارا جشن مناتے ہیں آج بھی۔ ہم اپنے دل کا راز بتاتے ہیں آج بھی، مولا تمہارا جشن مناتے ہیں آج بھی، باطل کو ہو شکست، باطل کو، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، باطل کو ہو شکست کا احساس ہر گھڑی، باطل کو ہو شکست کا احساس ہر گھڑی، ہم اس لیے علم کو اٹھاتے ہیں آج بھی۔ باطل کو ہو شکست کا احساس آج بھی، ہم اس لیے علم کو اٹھاتے ہیں آج بھی، فرش عذاب بچھا کے گھروں میں حسین کا، جنت سے فاطمہ کو بلاتے ہیں آج بھی۔ فرش عذاب بچھا کے گھروں میں حسین کا، جنت سے فاطمہ کو بلاتے ہیں آج بھی۔ آئیے عزیزو، اس وقت یقیناً ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ایک مداح اہل بیت اور ایک ایسا خطیب ہمارے یہاں مہمان ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے غلامان باب الحوائج کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین مداح اہل بیت کو، اور اس وقت جو دنیا بھر کی جس کو شہرت حاصل ہے ساری دنیا میں، ایسا خطیب کو انہوں نے مدعو کیا ہے۔ عزیزو، پہلی مرتبہ مداح اہل بیت جناب وجیح حسن صاحب سے ملاقات قم مقدس میں ایک محفل میں ہوئی تھی۔ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی آواز ہمارے ذہن کو معطر کیے ہوئے ہے۔ وجیح حسن صاحب نہ فقط ایک بہترین آواز رکھنے والے مداح اہل بیت ہیں، بلکہ ایک خوبصورت دل رکھنے والے انسان ہیں۔ نوجوانی کے عالم میں انہوں نے اہل بیت
اطہار کی مدحت کرنے کا فیصلہ کیا، یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ چونکہ 2 دن سے محفلیں تھیں اور کل سے بھی محفل ہے، ہم نہیں آ سکے، لیکن مومنین کرام کے دل اور زبان بول رہے تھے کہ یقیناً خوش کیا ہے آپ حضرات کو وجیح حسن زیدی صاحب نے۔ میں بس ان کے حق میں دعا دیتا ہوں کہ بطفیل چاہدہ معصومین یہ شہنشاہ ترنم مداح اہل بیت وجیح حسن زیدی جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پروردگار دنیا کی ہر بلا سے انہیں محفوظ فرمائے۔ میں بدست ادب گزارش کرتا ہوں اس مداح اہل بیت سے کہ تشریف لائیں، اشعار کا نذرانہ بارگاہ اہل بیت میں پیش کریں۔ وجیح حسن زیدی صاحب کا استقبال ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر۔ یقیناً آپ تمام حضرات جس محبت اور خلوص سے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ تمام حضرات کا ممنون اور متشکر ہوں، اور خاص کر غلامان باب الحوائج اور جمشید صاحب کا۔ اور یہ ناطق بھائی کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنی محبت اور اتنی حوصلہ افزائی کی اور مجھے یہاں دعوت دی۔ سرکار، میں بہت چھوٹا سا، بہت ادنا سا مولا حسین کا ذاکر ہوں۔ جو کچھ بھی مل رہا ہے اس در کی بدولت مل رہا ہے مجھے۔ ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنی صحت اور سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیں مل کے محمد۔ سرکار 4 مصرے سماعت فرمائیے۔ ناطق بھائی قبلہ۔ دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا۔ بطور خاص سماعت فرمائیے اگلے 2 مصرے۔ دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا، اور مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا۔ مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ حضرات، کل قبلہ نے اپنی تقریر میں ایک آیت کا ذکر کیا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی کی روشنی میں، اسی کی ذیل میں ایک منقبت سے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ناطق بھائی قبلہ اجازت دیجیے گا۔ صلوات پڑھ دیں مل کے پہلے سارے بلند آواز سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. زہرا کے گھر کی عظمت کو بس جانے ہے قرآن. زہرا کے گھر کی عظمت کو بس جانے ہے قرآن. دو نعمتیں عرش سے لے کر اترا ہے سورہ رحمان. دو نعمتیں عرش سے لے کر اترا ہے سورہ رحمان. ایک حسن ہے ایک حسین ہے لولو والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ 14 معصوموں کے لیے خالق نے بنائی دنیا. ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں. 14 معصوموں کے لیے خالق نے بنائی دنیا. ارے انہی کے واسطے کن کہہ کہہ کر رب نے سجائی دنیا. انہی کے سلامت رہیے. 14 معصوموں کے لیے خالق نے بنائی دنیا. انہی کے واسطے کن کہہ کہہ کر رب نے سجائی دنیا. اور سب پہ ہے واجب ان کی اطاعت جن ہو یا انسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور شعر دیکھیے گا. خود بھی خالق جھوم رہا ہے باتیں کہتے کہتے. نور کے کل بات کی تھی قبلہ نے اپنی تقریر میں کہ بحر یلتقیان. تو سماعت فرمائے گا کیا ہے یہ. خود بھی خالق جھوم رہا ہے بات یہ کہتے کہتے. نور کے 2 ساگر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہیں بہتے. خود بھی خالق جھوم رہا ہے بات یہ کہتے کہتے. نور کے 2 ساگر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہیں بہتے. ارے علی و زہرا ہی تو ہیں بحرین یلتقیان. علی مولا فبأي آلاء ربكما تكذبان. خود بھی خالق جھوم رہا ہے بات یہ کہتے کہتے. نور کے 2 ساگر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہیں بہتے. علی و زہرا ہی تو ہے بحرین یلتقیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور تیسرا مصرع اس شعر کا بطور خاص پیش کرنا آتے ہیں. دیکھیے گا کہ سورج چاند ستارے سب ہیں ان کے حکم سے چلتے. سورج چاند ستارے سب ہیں ان کے حکم سے چلتے. ارے آسماں والے بھی تو ان کی روٹیوں پر ہیں پلتے. سورج چاند ستارے سب ہیں ان کے حکم سے چلتے. آسماں والے بھی تو ان کی روٹیوں پر ہیں پلتے. ارے ڈوبے سورج کو پلٹا دے مت ہونا حیران.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے. یہ حقیقت ہے جو آیت کی صورت میں آپ حضرات نے یقین پڑھی تو ہوگی. یہ سماعت المعلم سے قبلہ دیکھیے گا. علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے. ارے علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں سارے درندے. علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے. علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں سارے درندے. منکر حیدر انسانوں سے بہتر ہے حیوان. علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے. علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں سارے درندے. منکر حیدر انسانوں سے بہتر ہے حیوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سارے پڑھیں مل کے اور لطف آئے گا. فبأي آلاء ربكما. اور تم پروردگار کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور شعر سماعت فرمائیے. آپ کے عقیدے اور آپ کے مطلب کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو. کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو. ارے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو. اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. ارے ولایت حیدر ہے سب اعمالوں کی میزان. فبأي آلاء ربكما سلامت رہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو. اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. ولایت حیدر ہے سب اعمالوں کی میزان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي سلامت رہیے تكذبان. اور دو عالم میں جتنے صلوات پڑھیے مل کے محمد والے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو. اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. ارے ولایت حیدر ہے سب اعمالوں کی میزان. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما. اور دو عالم میں جتنے بھی ہیں
मलाइका के लश्कर, दो आलम में जितने भी हैं मलाइका के लश्कर, खुदा की खुशनुदी की खातिर ज़मीन पर आ आकर, खुदा की खुशनुदी की खातिर ज़मीन पर आ आकर, दरे अली पर बनते हैं बारी बारी दरबार। फबे अय्ये आलाए रब्बे कुमा, फबे अय्ये आलाए रब्बे कुमा। और मक्ते से पहले आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि कुरान में खालिक ने बतलाया है जन्नत का नक्शा, कुरान में खालिक ने बतलाया है जन्नत का नक्शा, उस नक्शे को गौर से देखा तो हमने ये जाना, उस नक्शे को गौर से देखा तो हमने ये जाना, अरे जन्नत तो है बैते अली ओ ज़हरा का दाला। आलाए रब्बे कुमा तू कस्बा, फबे मैं पेश कर रहा हूँ। कुरान में खालिक ने बतलाया है जन्नत का नक्शा, उस नक्शे को गौर से देखा तो हमने ये जाना, जन्नत तो है बैते अली ओ ज़हरा का दाला। फबे अय्ये आलाए रब्बे कुमा। और मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ कि सुना दो दुनिया वालों को तुम ये पयाम ए माजिद, जो नहीं करते आले नबी का एहतराम ए माजिद, ऐसे ऐसे मुसलमानों से तो अच्छे थे अहले नजरान। फबे अय्ये आलाए रब्बे कुमा तू कज़्ज़बान, सुना दो दुनिया वालों को तुम ये पयाम ए माजिद, जो नहीं करते आले नबी का एहतराम ए माजिद, ऐसे मुसलमानों से तो अच्छे थे अहले नजरान। फबे अय्ये आलाए रब्बे कुमा, फबे अय्ये आलाए रब्बे कुमा तू कज़्ज़बान। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार, चूँकि आज क़िबला को भी अलम के हवाले से ही तफ़सील करनी है, तो उसी हवाले से एक मुसद्दस के चंद बंद पेश कर रहा हूँ। उन्वान है अलम। समाअत फरमाइएगा। एक एक मिसरे पे तवज्जो आपका तालिब, आप तमाम हजरात का क़िबला मिल के सारे मिल के एक दफ़ा सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। है जौहरे सिफ़ाते नबूवत यही अलम, है मंजिलत शनासे इमामत यही अलम, है हम मिजाजे बज़्मे तहारत यही अलम, है हम मिजाजे बज़्मे तहारत यही अलम, है रहनुमाए मुल्के शिफात यही अलम। और महशर में दस्ते शाफ़े महशर पे आएगा, अरे पल जैसे इसके क्या कोई पंजा मिलाएगा। पंजे से इसके क्या कोई पंजा मिलाएगा।
जौहर सिफात नबूवत यही अलम है, मंजिलत शनास इमामत यही अलम है, हम मिजाज बज़्म तहारत यही अलम है, रहनुमाए मुल्के शिफात यही अलम, और महशर में दस्ते शाफ़े महशर पे आएगा, अरे पंजे से इसके क्या कोई पंजा मिलाएगा, पंजे से इसके क्या कोई पंजा मिलाएगा। और ये बंद बतौर ख़ास पंजे के हवाले से पेश कर रहा हूँ। वशम्स वल कमर का भी पंजे में नूर है, वल फज्र की सहर का भी पंजे में नूर है, वन नज्म के समर का भी पंजे में नूर है, वल्लैल के सफर का भी पंजे में नूर है, वल्लैल के सफर का भी पंजे में नूर है, और पंजा शबीह दस्ते इमामे अनाम है, अरे मतलब ये है कि बेअते फासिक हराम है। मतलब ये है कि बेअते फासिक हराम है, और सिब्ते रसूल वारिसे औसाफे अंबिया, कहते थे हर नबी की विरासत है ये लिवा, ये उसको दूंगा जो हो शुजात में मुर्तज़ा, ये उसको दूंगा जो हो शुजात में मुर्तज़ा, और जिसमें हो ज़ब्त जोश ज़कावत हया वफ़ा, जिसमें हो ज़ब्त जोश ज़कावत हया वफ़ा, और इस्लाम के वक़ार का आकाश है अलम, मतलब ये था विरासते अब्बास है। मतलब ये था विरासते अब्बास है अलम, और गैरों को ये अलम न मिला ये अलम रहा, अलम और अलम इसका लुत्फ लीजिए सरकार। गैरों को ये अलम न मिला ये अलम रहा, बस एक अली के हक में नबी का करम रहा, बस एक अली के हक में नबी का करम रहा, और हाशिम के खानदान को हासिल हशम रहा, हाशिम के खानदान को हासिल हशम रहा, ता हश्र इस घराने का ऊंचा आलम, हश्र इस घराने का ऊंचा आलम रहा, और नस्ले अली का विरसा रहा इल्म और अलम, अरे कोई ना इनसे छीन सका इल्म और अलम।
سلامت رہیے آپ، آباد رہیں، زندہ باد۔ غیروں کو یہ علم نہ ملا، یہ علم رہا بس ایک نبی کے حق میں، بس ایک علی کے حق میں نبی کا کرم رہا۔ ہاشم کے خاندان کو حاصل حشم رہا، تا حشر اس گھرانے کا اونچا علم رہا۔ نسل علی کا ورثہ رہا، علم اور علم کوئی نہ ان سے چھین سکا، علم اور علم